السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے تقاضۂ محبت کی 23ویں قسط، تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ آج اظہر صاحب اماں بیگم دی جان کی اجازت سے رمشا کے والدین کی طرف جانا تھا، ان سے رشتے کی بات کرنے کے لیے۔ رمشا ان سب سے بے خبر تھی کہ اس کی شادی کی بات چل رہی ہے۔ کیف اب ٹھیک تھا تو ہلکی پھلکی ورزش ہوتی تھی، وہ خود ہی کر لیتا تھا۔ رمشا آج کل زرگل کے ساتھ ہی مصروف رہتی تھی اور ابان اس کے آگے پیچھے۔ ان کا ارادہ جھٹ منگنی پٹ بیاہ کا تھا، وہ کسی قسم کی تاخیر نہیں چاہتے تھے۔ ابھی گھر میں جہانگیر، کیف، رمشا اور زرگل موجود تھے۔ خواتین دونوں شام کے کھانے کا انتظام کر رہی تھیں، باقی دونوں لڑکے لان میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، جس میں زیادہ حصہ کیف کا ہی تھا، کیونکہ باتیں وہی کر رہا تھا، جہانگیر بس اس کی سن رہا تھا۔ یار اب تو تمہیں جانا چاہیے گاؤں، اب تو تم ماشاءاللہ سے بابا بننے والے ہو اور میں چاچو۔ کیف تھوڑا سنجیدہ ہوتے بولا، ہاں جاؤں گا، اس جمعے کو سب سے پہلے تو دی جان سے کلاس لگے گی میری۔ جہانگیر چائے کا سپ لیتا ہوا بولا تو کیف نے تائید سے سر ہلایا، یہ ہونا بھی چاہیے تمہارے ساتھ، تم اگر پہلے چلے جاتے تو یہ سب نہ ہوتا اور ابھی حیام یہاں تمہارے پاس ہوتی۔ کیف تعصب بھری نظروں سے جہانگیر کو دیکھتے ہوئے بولا تو وہ بیزاریت سے اسے دیکھنے لگا، تم اپنی فکر کو تو کرو، تمہارا آج رشتہ کرنے گئے ہیں اور تمہاری ہونے والی بیگم یہاں موجود ہے۔ پہلے سے ہی میں سوچ رہا تھا کہ اس کو واپس بھیج دیں، ویسے بھی تو اب بالکل ٹھیک ہے۔ جہانگیر اس کو اپنی نظروں میں رکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا تو کیف کے حواس معطل ہوئے، ویسے میں اس کا ری ایکشن کا انتظار کر رہا ہوں، جب اسے معلوم ہوگا کہ اس کے ہونے والے سیاں جی میں ہوں۔ وہ دانت دکھاتے ہوئے شریر لہجے میں بولا تو جہانگیر نے تعصب سے اس کو دیکھا، رمشا کو خوب پتا ہوگا کہ تمہیں کیسے ہینڈل کرنا ہے، آخر کو 1 ماہ سے زیادہ اس نے جھیلا ہے تم کو۔ جہانگیر چائے کا کپ واپس رکھتے ہوئے آنکھیں سکیڑ کے بولا کہ سورج اب غروب ہونے کو تھا اور روشنی سیدھا اس کی آنکھوں سے ٹکرا رہی تھی، جبکہ آنکھوں کے سیاہ رنگ واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ شکر گزار ہوگی اپنی قسمت کی جو میں اسے مل رہا ہوں۔ اس نے گردن اکڑائی تھی، ساتھ ہی آنکھوں میں شریر سی چمک نمایاں تھی۔ استغفر اللہ، جہانگیر کے لبوں سے بے ساختہ ہی ادا ہوا تو کیف نے خشم کی نظروں سے گھورا، سر کچھ چاہیے آپ کو؟ رمشا اندر سے ابان کے ساتھ ہاتھ تھامتی ہوئی ان دونوں کے پاس آتی جہانگیر سے پوچھنے لگی، سر نہیں بھائی، وہ نرمی سے ٹوکتے ہوئے بولا تو رمشا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا، بھائی آپ کو؟ اب کی بار وہ کیف کی جانب گھومی تو چائے پیتے ہوئے جہانگیر نے کنکھیوں سے بغور کیف کو چہرہ دیکھا، جو اس کے بھائی کہنے پر جان بوجھ کر دوسری جانب دیکھنے کو تھا، جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ سر، وہ جہانگیر کو دیکھتی پھر پکارنے لگی تو کیف نے جھٹ سے سنا۔ جہانگیر اپنی مسکراہٹ دبا کر رہ گیا۔ جی، وہ مسکراتا ہوا بولا، کچھ چاہیے آپ کو؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی تو کیف نے زبردستی مسکرا کر نفی میں سر ہلایا، بھائی کچھ چاہیے ہو تو مجھے آواز دیجیے گا۔ وہ مسکراتی ہوئی ابان کو ساتھ لیے اندر واپس چلی گئی۔ کچھ چاہیے آپ کو بھائی؟ رمشا کے جانے کے بعد جہانگیر نے معصومیت سے کہا تو کیف دانت نکوستے ہوئے اس کو گھورنے لگا۔ شام کو جب میں اظہر صاحب اور اماں بیگم واپس آئے تو انہوں نے خوشی کی خبر سنائی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اب رمشا کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں، لہٰذا وہ گھر واپس جائے گی، جس پر کیف نے تو کوئی خاص ری ایکشن نہیں دیا، وہ بس لاپرواہ سا بنا بیٹھا رہا، ان کی باتیں سن رہا تھا۔ رمشا کے جاتے ہی میں تو شادی کی تیاریاں شروع کرنے والی ہوں، حیام بھی یہاں آ جائے گی تو میں اس کے ساتھ مل کر خوب شاپنگ کروں گی۔ زرگل خوشی سے چہکتے ہوئے بولی، ہاں بالکل ضرور، میں تو بہت خوش ہوں کہ انہوں نے فوراً ہاں کر دیا، ابھی دی جان کی فون کر کے بتاتی ہوں۔ اماں بیگم نے باتوں میں واضح محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا بس نہ چلے تو کیف کی شادی ابھی کے ابھی کر دیں، بس 1 مہینے کے اندر اندر شادی کر دوں گی کیف کی، اور پھر بچیوں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تو جلدی جلدی سب ہو جائے گا۔ اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے سارے بچوں کو خوشی مجھے دکھائی۔ اماں بیگم بیٹھ سے اٹھتے ہوئے باقاعدہ ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے شکر ادا کرتی نوافل پڑھنے چلی گئیں۔ اب تو تم بھی چلے جاؤ اپنی بیگم کے پاس، کیف نے لگے ہاتھوں جہانگیر کو بھی سنا دی، جس پر وہ سرد نگاہوں سے گھورنے لگا۔ جا رہا ہوں میں بس 1-2 دن میں، وہ سرد نگاہیں اس پر گاڑتے سنجیدگی سے بولا تو کیف نے بزرگوں کی طرح اس بات میں سر ہلایا، ذرا میری ہونے والی بیوی سے کہنا کہ چائے پلا دے۔ کیف بے شرمی سے ڈٹائی سے زرگل کو بولا تو وہ اپنے بھائی پر افسوس کرتی رہ گئی، شرم کر لو کچھ، وہ دانت پیستے کہتی اٹھی اور چائے بنانے کچن میں خود چلی گئی۔ اب بس جہانگیر کے کمرے میں کیف موجود تھا، باقی سب باری باری جا چکے تھے۔ چلو اب تم بھی جاؤ، سونا ہے میں نے، جہانگیر نیم دراز ہوتا ہوا بولا تو کیف نے مشکوک نظروں سے دیکھا، جس پر جہانگیر نے آئیبرو اچکائی تھی۔ چھوٹے سے قدم لیتا کیف وہاں سے نکلا تو جہانگیر نے موبائل ہاتھ میں تھامے حیام کا نمبر ٹرائی کیا، لیکن پچھلے دنوں کی طرح آج بھی وہ بلاک ہی تھا، جس پر وہ سرد آہ بھرتا ہوا واپس موبائل رکھتے آنکھیں بند کر گیا۔ طبیعت کیسی ہے حیام کی؟ زوفا ابھی کچن میں داخل ہوئی تھی جب اس کے پیچھے ہی اصفہان نے اندر آتے ہوئے پوچھا، ابھی بہتر ہے، ورنہ میں اتنا ڈر گئی تھی جب اچانک ہی اس کی طبیعت بگڑی تھی، لیکن شکر ہے کہ اب وہ بہتر ہے۔ زوفا دودھ کو چولہے پر گرم کرتی ہوئی بولی تو اصفہان سے محض سر ہلا گیا، لاؤ یہ میں دے آؤں، اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس پکڑتے ہوئے کہا تو زوفا نے مسکرا کر اس کو تھما دیا۔ اصفہان گلاس تھامتا ہوا حیام کے کمرے کی جانب گیا، جسے اوپر سیڑھیاں طے کرتے ہوئے بنا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو ملکہ جیسے اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ حیام گڑیا، وہ لائٹ آن کرتا ہوا
حیام کو پکارنے لگا تو حیام نے اپنی آنکھیں وانکی. لالا آپ کیوں لے آئے؟ حیام اٹھ کر بیٹھتی برا مناتے ہوئے بولی تو اسفہان دودھ کا گلاس پکڑا تھا وہ اس کے برابر میں بیٹھ گیا. دودھ پی کر اس نے گلاس لیتے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس کے ساتھ ہی ٹھیک سے بیٹھتا ہوا اس کے گرد اپنے بازو پھیلائے. طبیعت کو کیا ہوا تھا؟ اچانک سے محبت سے اس کے بال سنوارتے ہوئے وہ بولا اور بالوں پر اپنے ہونٹ رکھے تو حیام نے آنکھیں نمکین پانیوں سے بھیگنے لگی. بس لالا پتہ نہیں. وہ بچوں کی طرح اس کے سینے سے لگتی ہوئی بولی کہ پانی نین کٹوروں سے بہتا اس کے رخساروں کو بھی نم کر گیا. اداس ہو گئی ہو یہاں رہ کر؟ اسفہان محبت سے پچکارتے ہوئے بولا تو حیام آنکھیں میچتے آنسو پیتے نفی میں سر ہلانے لگی. کہیں تکلیف ہے تو بتاؤ، ہم ابھی چلتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. اس کا زرد رنگ دیکھتے ہوئے فکر مندی سے بولا تو حیام بے ساختہ اس کی آغوش میں رونے لگی. حیام بچے تم مجھے ڈرا رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ اس کے اچانک سے رونے پر وہ خود پریشان ہو گیا تھا کہ اچانک سے کیا ہوا. آپ میرے پاس ہی رہیں. ابھی جب وہ دادی جان کو بلانے کے لیے جانے لگا تو حیام اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی بولی جس پر وہ اس کا سر چومتا واپس اس کو سینے سے لگائے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر وہ اس کے پاس ہی ایسے ہی اس کے بال سہلاتا رہا کہ کچھ دیر پہ اسے لگا کہ وہ پرسکون ہوتے سو گئی تھی تو اس کے ماتھے پر لب رکھتا اور نرمی سے اس کے پاس سے اٹھا. اس کے چہرے کا زرد رنگ دیکھتے اسفہان نے دل کو جیسے کچھ ہو گیا تھا. بچپن سے اس کی بیٹی بنا کر رکھا تھا تو اب اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی. جانتا تھا کہ سب اس کنڈیشن میں ہوتا رہتا لیکن پھر بھی وہ پریشان ہو رہا تھا. اس کی حالت پہ سو گئی کیا؟ جب وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا تو زوفا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے متفکر ہوتے پوچھنے لگی ہاں ابھی سو گئی ہے. کل اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا پراپر چیک اپ کے لیے. اس کے مقابل آتے وہ ایک نظر سیڑھیوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا آپ پریشان نہ ہو، وہ ٹھیک ہے. حیام کے بارے میں اس کی پریشانی دیکھتے ہوئے اسے اچھا لگا تھا. کل لازمی لے کر جائے گا اس کو. وہ آہستہ سے بولی اور کچن کی طرف جانے لگی کہ اسفہان نے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لی تھی جس پر وہ چونکی. اپنا خیال رکھا کریں، آپ بھی کمزور ہو گئی ہیں. وہ نرمی سے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا. زوفا افسردگی سے مسکرا دی. رکھتی تو ہوں. وہ نظریں نیچے کیے ہلکی آواز میں منمنائی تھی اچھے سے رکھا کریں نا اور کھانا لگوائیں، ادھر کچن میں ہی ساتھ کھاتے ہیں. اس کا ہاتھ نرمی سے دباتا ہوا اور مسکایا تھا کہ زوفا سر ہلاتی کچن کی جانب چلی گئی. اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولنا چاہی لیکن ہمت نہ ہوئی. سبھی پیشانی پر ایک بل واضح ہوا، ساتھ ہی گھنیری پلکیں سیاہ پلکیں کسی لمس کے محسوس کرتے ہیں آن میں لرزش پیدا کرتی ہوئی. چند دنوں میں طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ کمرے میں ہی قید ہو کر رہ گئی تھی. بخار میں تپتے رہنے کی وجہ سے جسم میں درد سا رہتا تھا. اسفہان اس کو ڈاکٹر کے پاس سے لے جانا چاہ رہا تھا لیکن اس کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے اس نے ڈاکٹر کو گھر ہی بلوا لیا تھا. ڈاکٹر نے بتایا کہ سردی کی وجہ سے بخار ٹھیک ہو جائے گا لیکن وہ شام کو پھر تیز ہو گیا تھا. ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائی کھاتے وہ آرام کی غرض سے لیٹی تھی کہ غنودگی چھا گئی. شاید سکون تھا کہ نیند بھی حملہ آور ہوئی. اس نے نیند میں ہی اٹھنا چاہا. جب اپنے اوپر ہلکا سا بوجھ محسوس کرتے پھر سے کوشش ترک کرتی ہوئی نیند میں جانے لگی. بخار پھر سردی کی وجہ سے اس کے گالوں پر سرخ گھٹا چھائی تھی جیسے اور جس سے رنگ زردی مائل ہو گیا تھا. بالوں کو ہمیشہ کی طرح جوڑا کیے وہ اسفہان کی گرم ٹوپی پہنے ہوئے تھی. خود کو بچوں کی طرح کمفرٹر میں چھپایا ہوا تھا. روم ہیٹر بھی آن تھا جس سے روم کا ٹیمپریچر نارمل تھا. خود پر کسی کی گہری نظروں کا محور اور رخسار پر جانا پہچانا لمس محسوس کرتے اس نے اب کی بار ہمت کرتے اپنے بخار کی وجہ سے سرخ ڈوروں والی خمار زدہ آنکھیں کھولی تو نظریں سیدھی کالی گہری آنکھوں سے ٹکرائیں. وہ شاید اسے اپنا خواب سمجھ بیٹھی یا کوئی گہرا خیال. تبھی لب اپنے آپ مسکرانے لگے. عاصم اس کے لب سرگوشانہ ہلے کے مقابل اس کی آنکھوں کے سحر میں کھویا و مسکرایا تھا. جی بیگم جان. جھک کر عقیدت سے اس کی پرحدت پیشانی پر لب رکھے کہ وہ سکون سے ایک بار پھر آنکھیں موند گئی تھی. عاصم اب کو وہ پھر جیسے اپنے خیالوں میں کھوئی سی پکارنے لگی تو جہانگیر نے اس کے ساتھ تھوڑی سی جگہ دیکھتے احتیاط کے ساتھ ہی نیم دراز ہو گیا تھا. بیگم آپ کی شیریں آواز سنتے میں ہمتن گوش ہوں. آہستہ سے اس کے رخساروں کو انگلیوں کے پوروں سے سہلاتے ہوئے گمبھیرتا سے بولا تو حیام نے مندی آنکھیں پھر سے کھولی. میں آپ سے بہت ناراض ہوں. آپ کو اپنے قریب محسوس کرتے وہ آنکھوں میں ہلکی سی نمی لیے شکوہ کر گئی تھی کہ جہانگیر مبہم سا مسکراتا اس کی پیشانی پر ہونٹ ثبت کرتا اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام گیا. میں ہوں نا. ناراضگی دور کرنے کے لیے اس کی انگلیوں کے پوروں کو چھوتے وہ بالکل مدھم لہجے میں بولا کہ کمرے میں نیم اندھیرے میں اس کی گمبھیر بھاری لہجہ ایک فسوں بکھیر گیا. آپ تو دور ہیں. ایک اور شکوہ اس کے لبوں سے رقصہ ہوا کہ وہ جھک کر اس کی تپتے رخسار پر اپنا لمس بکھیرنے لگا. وہ ابھی بھی زیر خیال تھی کہ اس کے رخساروں پہ قوس و قزح کے رنگ بکھر گئے. محسوس کرو میں قریب ہوں. اس کی پلکوں کو جھل مل کو چھیڑتے وہ اپنے مخصوص مسکان لیے بولا کہ حیام کے لب بھی مسکراہٹ میں ڈھل گئے. بے ساختہ ہی اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھاتے اپنی مخروطی انگلیوں کے پوروں کو اس کے خود پر جھکے چہرے پر پھیری. اس کی انگلیوں کا نرم لمس محسوس کرتے اس کی آنکھیں بھی مسکرائی تھی جو ہم وقت اس کا طواف کر رہی تھی. اس کے طلسمی لمس کا خمار تھا کہ دل کی دھڑکنیں اسے کانوں میں سنائی دینے لگی. اس کی انگلیاں سرکتی اس کے لبوں پر جا ٹھہری. جہانگیر نے بغیر اس کی آنکھوں کو دیکھا جو انگلیوں کے تعاقب میں ہی تھی. اس نے آہستہ سے ہونٹوں کو جنبش دیتے اس کے پوروں کو چوم لیا کہ وہ مسکراتی ہاتھ ہٹا گئی. سڑیل کھڑوس. وہ بڑبڑاتی ہوئی خواب کے زیر
سری اس کی طرف مکمل کروٹ لینے لگی کہ جہانگیر نے آہستہ سے اپنا بازو اٹھایا کہ وہ ٹھیک سے تکیے پر سر رکھے، جبکہ اپنا بازو خود کے سر کے نیچے دبا لیا اور خود بھی تھوڑا کروٹ لیے اس پر جھک سا گیا۔ طبیعت کیسی ہے؟ وہ کروٹ کے بل لیٹتی پھر سے غنودگی میں چلی گئی جب جہانگیر نے آہستہ سے اس کے بالوں سے گرم ٹوپی کو اتارا تھا۔ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے وہ تھوڑا نروٹھے پن میں بولی تھی۔ جہانگیر نے آہستہ سے اس کے بالوں کو سہلانا شروع کیا۔ میڈیسنز نہیں کھا رہی؟ اس نے دوبارہ نیند میں جانے پر وہ ہنوز اپنا لہجہ مدھم رکھتا اس سے پوچھنے لگا، جس پر اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ مجھے یاد کیا؟ اب کی جہانگیر کی انگلیاں اس کے رخسار سے ہوتی اس کی پرحدت گردن پر رقصا دی۔ حیام نے نرمی سے اپنے خمار زدہ آنکھیں کھولتے اس کی شکوہ نگاہوں سے دیکھا کہ یہی لمحہ جہانگیر کے اعصاب پر بھاری پڑا تھا بہت، جس انداز میں وہ کہتے دوبارہ سے آنکھیں بند کر گئی تھی کہ جہانگیر کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ دوپٹے سے ندادر اس کے بے حد قریب، اس کے پہلو میں اس کی محبوب بیوی تھی، اس کے گزار بدن اس کے نقش و نگار واضح تھے کہ وہ ان رعنائیوں سے نظریں چرانے لگا۔ ناراض ہو اس کے چہرے پر آتے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے گردن سے بھی ہٹائے کہ وہ کروٹ سی بن رہے تھے۔ آہستہ سے نفی میں گردن ہلائی جبکہ اس کے رخسار میں اس کی رقصاں انگلیوں کو محسوس کرتے مزید گردن تک سرخ پڑ گئی تھی۔ مجھ سے پیار ہے؟ اب وہ شاید اپنی مرضی کا سننے کے موڈ میں تھا، تبھی پوچھ بیٹھا، جبکہ اس سوال پر حیام کے ہلکے کھلے ہونٹوں کو لرزنا اسے متبسم کر گیا تھا۔ بنا کچھ کہے حیام نے آہستہ سے اثبات میں سر ہلایا تو جہانگیر نے اس کی تھوڑی پر آہستہ سے انگلی پھیری کہ وہ سمٹ گئی۔ اس کے بخار کی تپش سے گرم سانسیں مزید جھلس رہی تھیں جو جہانگیر اپنے سینے پر واضح محسوس کر رہا تھا۔ سانس سانس قربتیں ہیں، بات بات دوریاں، تیرے میرے درمیان یہ رابطے عجیب ہیں۔ محبت بھی؟ اس کے سوال پر جہاں حیام کے لبوں پر شرمگی مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا، وہیں ایک سرور سا بکھیرتا ہوا تھا۔ چاہ کر بھی خود پر ضبط کے پہرے نہ بٹھا پایا اور بے ساختہ ہی جھکتا اس کی گرم سانسوں کو مہکا گیا۔ اس کے رخسار پر لمس چھوڑتا وہ مزید بے خود ہوا کہ فاصلہ بنانا چاہا، لیکن حیام کی مٹھی میں شرٹ دیکھتے دور نہ ہو پایا، جبکہ وہ اپنی ادکھلی آنکھوں سے جہانگیر کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ خیال رکھ رہی ہو نا اپنا؟ اس کے ماتھے کو نرمی سے چھوتے ہوئے بولا تو اس نے جھٹ سے سر ہلایا۔ وہ واقعی اپنے حواس میں نہیں تھی، ورنہ اس طرح جواب نہ دیتی، الٹا بھڑک اٹھتی۔ جہانگیر جانتا تھا کیسے اس سے بات نکلوانی تھی، تبھی وہ اس فسو خیز لمحات میں اظہار محبت سننے کی چاہ کر بیٹھا۔ کہیں درد محسوس ہوتا ہے؟ نرمی سے اپنی پشت شرٹ کو اس کی گرفت سے آزاد کرتے وہ کچھ سیدھا سا ہوا کہ جہاں گولی لگی تھی وہاں ہلکی سی درد کی ٹیس اٹھی تھی۔ اس سوال پہ وہ بس ہوں کر گئی۔ شاید وہ گہری نیند میں جا رہی تھی۔ ایک بار جھکتے اس کی پیشانی کو لمستے معتبر کرتے آہستہ سے بازو اس کے گرد باندھتے وہ آنکھیں موند کر ساتھ لیٹے وجود کی موجودگی کو محسوس کرنے لگا۔ حیام نے اس کے مزید قریب ہونے کی کوشش کی کہ جہانگیر ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گیا اور احتیاط سے اس کے سر کو اپنے بازو پر منتقل کیا کہ حیام کو وہ سمٹی ہوئی مکمل اس میں سما گئی۔ بیگم کیوں مشکل کر رہی ہو میرے لیے؟ لمبا سانس کھینچتا وہ پرسکون ہوا تھا۔ فون پر کہی بات جہانگیر نے سچ کی تھی، وہ ہفتے بعد ہی یہاں موجود تھا۔ اس کو لے جانے کے لیے وہ کیف اور زرگل کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ ارادہ ان کا حیام کو یہاں سے ساتھ لے جانے کا تھا، لیکن یہاں آتے ہی خبر ملی کہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، ابھی سفر نہیں کر سکتی۔ دادی جان نے سہولت سے ان سب کو یہاں رکنے کا کہا۔ جہانگیر تھوڑا تذبذب کا شکار ہوا، لیکن اصفہان کے اصرار پر مان گیا۔ شام کو وہ سب یہاں پہنچے تھے۔ کھانے سے فارغ ہوتے تھوڑی دیر دادی جان اس کی صحت کے بارے میں استفسار کرتی رہی، کیونکہ ان کو اصفہان نے بتایا تھا کہ گولی لگی تھی اس کو۔ ساتھ ہی کیف کو ٹھیک دیکھتے ان کو دھیرے دعائیں دی تھی، کیونکہ وہ ٹھیک سے چل پھر رہا تھا، اس کا زخم بھی اب بالکل ٹھیک تھا۔ رات کو خنکی محسوس کرتے ہی اصفہان نے خود زوفا کو اشارہ کیا کہ وہ جہانگیر کو روم میں چھوڑائے۔ جہانگیر مسکراتا ہوا زوفا کے ساتھ چل دیا، لیکن سیڑھیوں کی جانب دیکھتا وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ اصفہان اس کی حالت کو سمجھتا ہوا خود اس کے پاس آیا اور آہستہ سے اس کا ساتھ لیے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ روم کے باہر پہنچتے ہی اس نے تشکر بھری نظروں سے دیکھا جب اس نے بتایا کہ حیام روم میں ہی سو رہی ہے، جس پر وہ سر ہلا گیا۔ اصفہان کے جاتے ہی وہ روم میں آیا جہاں نیم اندھیرا تھا اور وہ بلینکٹ میں دبکی سو رہی تھی۔ اپنی جیکٹ اتارتا ہوا نرمی سے اس کے پاس ہی بیٹھ گیا کہ اندھیرے میں بھی اس کے چہرہ چاندنی لیے ہوئے تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب اسے ہلکی سے درد محسوس ہوا تو اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ جب نظر حیام کے چہرے سے ٹکرائی، وہ ابھی بھی اسی پوزیشن میں اس کے قریب سو رہی تھی، ایک ہاتھ اس کے سینے کے قریب جبکہ دوسرا جہانگیر کے گرد۔ اس کے گردن ہلکی سی موڑتے اپنے پیٹ کی جانب دیکھا۔ جب اس درد کی وجہ سمجھ آئی، وہ اپنا ہاتھ بے خیالی میں ہی اس کی زخم والی جگہ پر رکھ چکی تھی۔ جہانگیر نے حیام کے چہرے پر نظریں ٹکاتے اس کے ہاتھ کو آہستہ سے وہاں سے ہٹا کر اپنے کندھے پر رکھ دیا۔ نیند میں خلل ہونے کی وجہ سے حیام کروٹ بدل کر اس کی طرف پشت کر گئی۔ جب جہانگیر نے آہستہ سے اس کے گرد بازو کرتے دوبارہ سے نیند کی وادی میں چلا گیا، وہ ایک پل کو حیران ہوا کہ حیام واقعی اتنی گہری نیند میں تھی کہ اس کی موجودگی کو وہ خیال یا خواب تصور کر رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکیوں کے آگے پردہ پہرا دے رہا تھا کہ چاند کی روشنی کو اندر آنے میں رکاوٹ سی تھی، کہ جبکہ کمرے میں ہلکے سے بلب کی روشنی پھیلی کمرے کو خوابناک بنا رہی تھی۔
کہاں گئے تھے آج آپ؟ وہ گھر کے اندر داخل ہوتے لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھے تھے کہ رقیہ بیگم اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے ان کے پاس ہی بیٹھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ کہیں نہیں، وہ سنجیدگی سے بولے تو رقیہ بیگم کو کچھ مشکوک سا لگا۔ آپ پھر اپنے بھائی کے پاس جیل گئے تھے؟ وہ نحوست سے کہنے لگی تو اکبر اعظم کے ماتھے پر بل پڑے۔ بھائی ہے میرا، خیر خبر تو رکھوں گا ہی نا۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولے کہ رقیہ بیگم کو ناگوار گزرا یہ سب اس ارتسام کی وجہ سے ہوا۔ اگر وہ ان پیپرز پر سائن نہ کرتا تو آج فرحات ہمارے ساتھ ہی ہوتا، اور آپ کو کیا ضرورت تھی کیس واپس لینے کی؟ وہ غصے سے ان پر بھڑک اٹھی کہ اکبر اعظم کے ماتھے کے بلوں پر اضافہ ہوا۔ میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، تمہارے مشوروں کی مجھے ضرورت نہیں۔ وہ سختی سے کہتے ہوئے وہاں سے اٹھے اور بنا ان کی کوئی فضول گوئی سنتے وہ کمرے میں چلے گئے۔ پیچھے وہ دل محسوس کر رہ گئی اور ارتسام کو کوسنے لگی جس نے ان پیپرز پر سائن کیے جو کیس واپس لینے کی فائل تھی۔ اس نے گواہ بن کر سائن کیے تھے کہ وہ اپنی رضامندی سے یہ کیس واپس لے رہے ہیں، بنا کسی زور زبردستی کے۔ تم کہاں جا رہی ابھی؟ دیبا اپنے روم سے باہر نکلتی ہوئی ایک بیگ ساتھ میں تھامے کہیں جانے کو تھی جب رقیہ بیگم اپنا غصہ اس پر نکالتی ہوئی غرائی تھی۔ میں صنم کی طرف جا رہی ہوں، اس نے بلایا ہے، وہ بتاتی ہوئی جانے لگی۔ جب ان کی کرخت آواز سنتے وہ رک گئی۔ کوئی ضرورت نہیں اس منحوس کے پاس جانے کی، سارا گھر تباہ کر دیا اس نے۔ نہ تم میری بات سنتی ہو اور نہ ہی تمہارا ابو، خبردار اگر تم وہاں گئی تو۔ وہ سخت لہجہ اپناتی ہوئی بولی تو دیبا ان کو الجھن سے دیکھنے لگی کہ یہ آج اس نے کس لہجے میں بات کر رہی تھی۔ ماما یہ کس طرح بات کر رہی ہیں آپ اس کے بارے میں، اور میں کیوں نہ جاؤں وہاں؟ آپ جانتی ہیں نا اپنی دوستوں کی کٹی پارٹی میں تو مجھے بھی روکیں، ویسے بھی آپ کی وجہ سے میں بہت کچھ سہ چکی ہوں۔ وہ بھی دو بدو اپنا لہجہ بدلتی ہوئی بولی، جبکہ اس کی بات سنتے وہ مٹھیاں بھیج گئی۔ پھر دیبا رکی نہیں بلکہ وہاں سے نکلتی گئی۔ اتنا لیٹ کیوں آئی؟ کب سے انتظار کر رہی ہوں میں۔ اب وہ صنم کے کمرے میں موجود تھی جہاں وہ دونوں بیڈ پر بیٹھی کچھ چیزیں سامنے پھیلائے ہوئی تھی۔ ماما نہیں آنے دے رہی تھی، عجیب سا رویہ ہو گیا ہے ان کا۔ وہ کھاندے اچکاتی ہوئی بولی اور ایک پیکٹ اس کو تھمایا۔ ارتسام بھائی آفس چلے گئے؟ ارتسام وہ گھر نہ پا کر وہ پوچھنے لگی۔ تبھی تو تمہیں بلایا، وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ میں نے بہت مشکل سے ڈھونڈی ہے، اس کو پکڑاتی ہوئی بولی تو صنم نے ناسمجھی سے دیکھا۔ لیکن یہ اتنا مشکل کام نہیں تھا کہ کسی بھی شاپ سے مل جاتی تمہیں۔ وہ پیکٹ کو کھولنے کی کوشش کرتی ہوئی بولی تو دیبا نے فوراً سے اس کے ہاتھ سے وہ پیکٹ لیا۔ ہاں مل جانی تھی، لیکن جو میں لائی ہوں وہ ہر جگہ سے نہیں ملتی، اسپیشل تھی نا اسی لیے، وہ فخریہ بولی تو صنم ہنس دیا۔ اچھا لاؤ میں چیک کروں۔ وہ واپس سے اس کو لینے لگی جب دیبا نے منع کر دیا۔ ابھی نہیں، جب پہنو گی تبھی کھولنا، میں نے ٹھیک سائز لیا اور کلر بھی بلیک ہے، بے فکر رہو بس، تم تب کھولنا جب پہننے لگو، دیبا اصرار کرتی ہوئی بولی تو صنم کو لاچار ماننا پڑا۔ ویسے کوئی فنکشن بھی نہیں ہے، نہ ہی ان کی برتھ ڈے، پھر وہ کس خوشی میں سب تیاری کروں گی؟ دیبا کو تیکھی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی تو دیبا نے آنکھیں دکھائیں۔ یار ضروری نہیں کہ شوہر کے لیے بس کسی موقع پر تیار ہو، پیار بھی جتانا چاہیے وقفے وقفے سے۔ دیبا بڑی بہن کی طرح سمجھداری کا مظاہرہ کرتی ہوئی بولی تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے جو میں تمہیں اتنی اچھی ٹپس دے رہی ہوں۔ وہ آنکھیں دکھاتی ہوئی داد وصول کرنا چاہ رہی تھی، وہ آگے ہی اتنی بے باک ہے۔ اگر میں اتنی تیاری کے ساتھ ان کے سامنے گئی تو وہ سوچتی ہوئی پل کو رکی تھی تو خود سے سوال کرتی ہوئی جواب پا کر جھرجھری لے اٹھی۔ بڑی ہی خطرناک تیاری ہے ویسے، وہ خود سے بڑبڑاتی دیبا کہہ لگا اٹھی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں یہی ساتھ والے گھر میں ہی رہتی ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو کال کر لینا مجھے۔ دیبا آنکھوں میں شرارت لیے اس کو معصومیت سے کہنے لگی جس پر صنم حجل سی ہوتی اس کے بازو پر ہاتھ مارتی ہوئی گھورنے لگی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، اس سے پہلے کہ میری ماما غصے سے آگ بگولا ہوتی ادھر آ جائیں۔ دیبا ان کی چیزیں سائڈ پہ رکھتی ہوئی بولی اور بیڈ سے اٹھ کر اپنے سلیپرز پہننے لگی۔ صنم نے لاپرواہ لائی ہوئی چیزیں وارڈ روم میں رکھنے لگی جب سوچوں کے محور بس ارتسام ہی تھا۔ تھوڑے دنوں میں دیبا اس کو مشورہ دے رہی تھی کہ وہ ارتسام کے لیے اچھا سا ڈنر پلان کرے، اس کے لیے سجے، جس پر صنم نے بتایا کہ وہ روز سجتی سنورتی ہے لیکن کچھ اسپیشل کرو ان کے لیے، ایسا کہ ان کو ہوش ہی نہ رہے۔ وہ معنی خیزی سے اس کو کہتی ہوئی مختلف مشوروں سے نوازنے لگی، اور کل وہ اس سے اس کا پسندیدہ کلر پوچھتی ہوئی شاپنگ پر نکل پڑی تھی اور اس کے لیے خوبصورت سا جوڑا لائی تھی جس پر وہ ابھی تائید کر کے گئی تھی کہ وہ جب پہننے لگے تب اس ڈریس کو کھول کے دیکھے۔ ایک طرف صنم کو یہ ڈھرکا لگا ہوا تھا کہ کہیں وہ کچھ اور نہ لے آئی ہو، اور خیر وہ تو شام میں تیار ہوتے دیکھ ہی لے گی۔ اپنی طور ارتسام کی کال کرنے کا سوچا کہ اس کو بتا دے کہ آج رات کا کھانا گھر ہی کھائے اور جلدی سے آ جائے۔ ارتسام کے والد صاحب تو ابھی کسی دوست سے ملنے شہر گئے ہوئے تھے۔ جی خیریت؟ وہ آفس سے امپلائیز سے کوئی بات کر رہا تھا جب صنم کی کال آتے دیکھ کر وہ ایکسکیوز کرتا ہوا ذرا سائڈ پہ ہو گیا۔ وہ ارتسام وہ فریج کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کو گھر آنے کا کہنے والی تھی کہ وہ اپنی عادت کے مطابق اس کا جملہ ٹوکتے ہوئے بول اٹھا، صنم جانم، ارتسام کی جان، کتنا حسین لگتا ہے میرا نام جب تمہارے خوبصورت لبوں سے ادا ہوتا ہے۔ وہ قدرے آہستہ آواز میں بولا کہ کہیں سن نہ لے۔ دوسری طرف سے اس کا جملہ سنتے وہ ہمیشہ کی طرح بلش کر گئی۔ میری بات تو سنیں، تھوڑا نروٹے پن سے کہا تو ارتسام مسکراہٹ روکتا ہوا ایک نظر امپلائیز کو دیکھتا
مسکراتا اس سے کہنے لگا جی جی سن رہا ہوں جی، آج آپ جلدی گھر آ جائیں اور کھانا بھی کہیں میٹنگ کے بہانے نہ کھا لیجیے گا، گھر پر ڈنر ریڈی کروں گی میں۔ وہ فوراً سے بولی مبادہ کہیں وہ پھر سے بات ٹوک نہ دے، خیر ہے آج ابھی تو آفس آیا ہوں، میں صبح بتا دینا تھا۔ وہ گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے بولا کیونکہ ابھی اسے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا یہاں ہے، بس ایسے ہی بس آپ یاد سے جلدی آ جائے گا۔ وہ بات گھماتی ہوئی لاپرواہی سے بولی تو ارتسام ہولے سے سر ہلا دیا، چلیں ٹھیک ہے جناب، وہ ویسے اگر اتنا اصرار کر کے بلا رہی ہیں تو تھوڑا زیادہ اہتمام کیجیے گا ہمیں زیر کرنے کا۔ وہ کچھ گھمبیر لہجے میں ذو معنی بولا کہ صنم بوکھلا گئی کہ وہ کیوں ایسا کہہ رہا ہے، اوکے اللہ حافظ۔ وہ کہتی کھٹاک سے کال بند کر گئی کہ ارتسام کہکا لگا اٹھا، جہانگیر آ رہا ہے گاؤں آج؟ اماد کو ناشتہ دیتے ہوئے گل نے پوچھا اور اس کے پاس ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ شاید آج نہ آئے کیونکہ وہ اصفہان لالا کی طرف ہے، کل رات سے بھابھی کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو ادھر رک گیا۔ وہ پراٹھے کا نوالا توڑتا ہوا اس کو بتانے لگا تو حیام کا طبیعت کا سن کر وہ چونک اٹھی، اس کی طبیعت ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی۔ وہ پریشانی سے بولی سردی ہو گئی ہے، انہیں ڈاکٹر کو دکھایا تھا۔ اصفہان لالا نے فکر نہ کریں، خان لالا بھی ادھر ہی ہیں، آپ اس کی فکر دیکھتا وہ مسکراتا اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا کیف بھی آ رہا اور زرگل ادیپی۔ وہ مزید بولا تو زرگل کا سنتے اس کی آنکھیں چمک اٹھی، اماں بیگم نہیں آ رہی؟ وہ واپس وہ باقیوں کو آنے کا سنتے ہوئے پوچھنے لگی نہیں بابا اور اماں بیگم ادھر ہی ہیں گھر پر، پھر کوئی نہ ہوتا تو وہ رک گئے۔ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے سرسری سا بتایا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ اچھا خیال رکھیے گا اور کھانا ٹائم پہ کھا لیے گا۔ اس کے ماتھے کو چومتا وہ محبت سے بولا تو اس کی آنکھوں میں محبت کے ہزاروں رنگ لیے اس کو دیکھنے لگی۔ وہ مسکراتا ہوا کرسی کھسکا کر نکلنے لگا تو جب زرگل نے یکلخت اس کی کلائی کو اپنی مرمری ہاتھ کی گرفت میں لیا جس پر وہ چونکا، شکریہ، اس کے ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں میں تھامتی ہوئی لبوں سے لگا گئی اور تشکر بھری نظروں سے دیکھنے لگی، جس پر وہ مسکراتا ہوا واپس بیٹھ کر چیئر اس کے قریب کھسکا گیا۔ کس بات کا؟ اب کہ اس کا ہاتھ تھامتے وہ عقیدت سے لبوں سے لگاتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر اپنی پلکوں کی جھالر اٹھاتے وہ اس کو دیکھنے لگی۔ ہر بات کا میں سوچتی ہوں محبت کتنی خوبصورت چیز ہے نا، ہمیں اپنے محبوب کا پابند بنا دیتی ہے جب چاہے وہ سڑیل ہی کیوں نہ ہو۔ وہ تھوڑے نہ روٹھے پن سے اماد کو جتاتی ہوئی بولی، جس پر وہ سر جھکا کر مسکراہٹ چھپاتا ہوا پھر سے اس کو دیکھنے لگا۔ واقعی یہ محبت بہت حسین ہے کہ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی وہ شخص برا نہیں لگتا جو آپ سے محبت کا دعوے دار ہو۔ وہ بھی کچھ جتاتا ہوا بولا کہ اب کی بار گل مسکراہٹ دبا گئی، آپ دعا کرتے تھے کہ میں آپ کو بری لگوں؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولی تو اماد کندھے اچکا گیا۔ بری لگنے کے بجائے اتنی محبت ہوئی کہ اپنی زندگی کہہ دیا آپ کو۔ وہ کچھ مخمور سا کہنے لگا کہ اب اس کی پلکیں آرزوں پر سجدہ زیر ہوئی تھی، اس کا ہاتھ چھڑانا چاہا، جب وہ آنکھیں دکھاتا اس پر گرد بڑھا گیا۔ اماد ابھی کوئی آ جائے گا، کیا سوچیں گے سب؟ وہ بڑبڑاہٹ میں کہتی ڈائننگ ہال کے دروازے کو دیکھنے لگی، پہلے سوچنا چاہیے تھا نا؟ وہ مزے سے کہتا اس کو ہاتھ کو لبوں سے چھونے لگا، میں نے تو ایسے ہی روکنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ اماد امی آ گئی، وہ بوکھلاہٹ میں کہتی ہوئی ہاتھ تیزی سے چھڑوانے لگی، لیکن وہ کہاں چھوڑنے والا تھا، اسے یہی تھا کہ وہ مذاق کر رہی ہے ہاتھ چھڑانے کے لیے، لیکن اچھلا تو تب جب واقعی تائی جان کی آواز سنی۔ اماد بچے ابھی تک گئے نہیں، بابا انتظار کر رہے ہیں۔ ان دونوں کو ساتھ دیکھتی وہ اندر آتے خود شاید شرمندہ سی ہوئی تھی، لیکن جب گل نے دیکھ لیا تو وہ گلا کھنکارتے ہوئے اماد کو مخاطب کرنے لگی۔ ول میں گل کا ہاتھ چھوڑتا اس سے ذرا فاصلے پر ہوا، جبکہ گل مارے خجالت کے نظریں نہ اٹھا پائی تھی۔ میں بس جا ہی رہا تھا امی، وہ نظریں چراتا ہوا بولا تو گل بھی جانے کے لیے پڑ تولنے لگی۔ وہ دونوں ایک ساتھ جانے لگے کہ ٹکرا گئے آپس میں۔ اماد اس کو روکنے کا کہتا خود پہلے گیا اور گل شرمندہ سی اس کے نکلتے ہی جانے لگی۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی تنگ کرتا میرا بیٹا، یہ کہنے پر بھی نہیں چھوڑتا۔ تائی جان ٹیبل پر برتن سمیٹتے ہوئے کچھ ذو معنی بولی تو گل مزید شرم سے سرخ پڑ گئی اور بغیر نظر اٹھائے اس کے ہاتھ سے برتن اٹھانے لگی۔ نہیں وہ بس ایسے ہی اسی سمجھ نہ آئی کہ کیا کہے۔ بس کرو اب مجھ سے اتنا شرماؤ گی، آگے ہی لال ہوئی پڑی ہو، خیال رکھا کرو اپنا بہت بہت۔ اس کو مزید شرماتے دیکھ کر وہ ہنستے ہوئے بولی کہ وہ بس مسکرا دی، چلو جاؤ کمرے میں آرام کرو، باقی میں کر لوں گی۔ اس کو نرمی سے کہتے کمرے سے بھیجنے لگی کہ وہ جی کہہ کر وہاں سے کھسک گئی کہ اس کی جلدی دکھاتے وہ سر نفی میں ہلاتی ہنس دی اور دونوں بچوں کے لیے دعائیں کرنے لگی۔